کے مکین السلام اے سبز گنبد کے السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے شروع میں سب سے پہلی کلپس جو تھی وہ رجعت عملیات کے بارے میں تھی، اور میں نے مختصراً اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ کو رجعت عملیات کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ رجعت عملیات کیسے ہوتی ہے اور لوگوں کو اثرات کس طرح سے پڑتے ہیں، اور وہ تجربات اور مشاہدات بتاؤں گا جو میں نے دیکھے۔ رجعت عملیات جب کوئی بھی آدمی کوئی بھی اسم، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی ورد، کوئی بھی آیت، کوئی بھی منتر، کوئی بھی اسپیل پڑھتا ہے تو اسے اکل حلال یعنی حلال رزق کھانا لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا اور اس کا رزق حلال نہیں ہے تو اس کو اس کی جیسے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اس کی 40 دن دعا قبول نہیں جاتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا کھائے اور 41 دن کی ریاضت بھی کرنے بیٹھے تو اس کی دعا قبول نہیں جائے گی، یعنی اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان کو رجعت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی ورد کر رہا ہے، کیونکہ وہ ورد کرنے والا لازماً کہیں سے دیکھ کے ورد کرتا ہے، اگر اس کو اجازت ہے سلسلے کی تو بہتر رہتا ہے اور رجعت سے محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر اجازت سلسلے سے نہ ہو تو بھی رجعت کے امکانات بہت قوی تر ہو جاتے ہیں۔ رجعت کے امکانات قوی تر ہونے کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ بعد میں بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی جب کسی سے کوئی بھی آیت کریمہ یا اسم مبارکہ لیتا ہے، وہ اس کے ساتھ اگر میچ نہیں ہے تو اس کو پھر جو ہے رجعت ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا نام جو ہے سو ہے، یعنی کاف سے آپ کا نام ہے، قدوس ہے، قیوم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ترقی، رزق، روزگار کا اسم پڑھوں، اگر ہم 100 کی جگہ 1 کا اسم پڑھیں گے تو وہ اس کی جو طاقت ہے، پاور ہے، وہ
99 مرتبہ نیچے چلی جائے گی۔ ایک تو یہ چیز جو ہے میچ کرنی پڑتی ہے کہ کیا اس کا جو میں اس کو اسم بتا رہا ہوں یا جو میں اسم پڑھ رہا ہوں وہ میرے نام سے اوپر ہے یا نیچے ہے۔ نیچے ہوگا تو وہ ترقی، رزق، خوشحالی، کامیابی کے لیے اس کے لیے اتنی سپورٹنگ نہیں ہوگی۔ تو علماء جعفر نے اس کے لیے کہا ہے کہ اگر کسی کا عدد 100 ہے تو وہ 200 کا پڑھے، مثلاً را کا مطلب ہے یا رزاق، یا رحیم، یا رحمان، یا رشید۔ اس طرح سے اگر پڑھے گا تو اس سے اس کی جو ہے ترقی اور خوشحالی دگنی ہو جائے گی، یعنی پاور ڈبل ہو گیا۔ اگر آپ نیچے جائیں گے یعنی 7 پڑھیں گے تو اس میں آپ کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نیچے جا رہے ہیں، اوپر آپ کی ترقی نہیں جا رہی۔ یور نمبر، ویلیو آف نمبر از decreasing. If decreasing, then your development is stop. And if your value number of letter is increasing, then you are developing start. اگر آپ اس کو 300 پڑھیں گے، 400 پڑھیں گے، 500 پڑھیں گے، 600 پڑھیں گے، 700 پڑھیں گے، 800 پڑھیں گے، 900 پڑھیں گے، 1000 پڑھیں گے تو یہ آپ کی ترقی کے لیے ہے۔ اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ان میں سے آپ کے مقصد کا جو اسم مبارک ہے وہ آپ کو اٹھانا ہے جو آپ مقصد کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو محبت کے لیے چاہیے، یا آپ کو اگر محبت کے لیے پڑھیں گے تو لازماً اس کا حرف جو ہے دوست حرف اٹھائیں گے، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ صرف جو ہے ترقی کا فارمولہ اور ہوتا ہے اور دوستی کا فارمولہ اور ہوتا ہے، اس کو عزیزہ کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو عزیزہ ہوتے ہیں یہ دوست ہیں۔ اچھا، دوستی اور محبت میں اور بھی فرق ہے، دوستی اور محبت میں پھر بھی فرق ہے، لیکن آپ دوست حرف لیں گے اور محبت کا ایک حرف اور ہوتا ہے، تو اگر محبت کا عمل کریں گے تو پھر محبت والا حرف اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ایک تیسری ٹیبل ہوتی ہے، اگر عداوت کا عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اب عداوت کا عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جو ہے نظیرہ کا جو حرف ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب یہ عداوت ہو گئی۔ تو جس طرح کے آپ لوگ اسم مبارک اٹھائیں گے حرف کو میچ کر کے، تو آپ کو جو بھی عاملین ہیں، جو بھی بزرگان ہیں، جو بھی عمل پڑھتے ہیں ان سب کو پھر وہ فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ عمل میں تاثیر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف طریقہ نہیں ہے، یعنی ایک چیز آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اور آپ کو اس کی ترتیب کا پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب یہ چیزیں غلط ملت ہو جاتی ہیں تو پھر اس وجہ سے لوگوں کو رجعت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو بندہ عمل کر رہا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اس کا اپنا سیارہ سیدھا چل رہا ہے یا الٹا۔ اگر سیدھا چل رہا ہے تو وہ عمل کر سکتا ہے، اگر الٹا چل رہا ہے تو اس کو عمل میں کامیابی نہیں ہوگی اور اسے اس وقت دعوت عمل ریاضت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہر آدمی اپنے برج کے حساب سے دیکھے گا کہ میرا برج کا سیارہ جو ہے وہ سیدھا ہے یا الٹا ہے۔ We have to check that our star, zodiacal star, is direct or retrograde. If
retrograde we have not to spell or spiritual rituals not to do. اور اسی طرح اگر کوئی جب عمل پڑتا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سیارہ جو دعا کی قبولیت کا ہے وہ آپ کا سیارہ اس وقت سیدھا ہے یا الٹا. اگر وہ الٹا ہو تو بھی آپ لوگوں کو عمل نہیں کرنا چاہیے. آپ کی دعا کا سیارہ اگر کمزور ہو تو بھی نہیں کرنا چاہیے. جب یہ تمام چیزیں آپ ملائیں گے آپ کو میچ ہوں گے، آپ کو ساری چیزیں میچ ہوتی جائیں گی تو پھر کامیابی ہوگی. لیکن اگر آپ کا سیارہ خود کا عامل کا جو عمل کر رہا ہے یا ورد کرنے والا اس کا سیارہ سیدھا نہیں ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر الٹا سیارہ ہوگا اور وہ کرے گا تو اسے رجعت ہوگی. اور اگر اس کی دعا کا سیارہ وہ بھی اگر الٹا ہوگا تو بھی اس کو رجعت ہوگی. اب جب رجعت ہوگی ان کو تو وہ رجعت کی کیفیات بھی مختلف ہوں گی، مختلف قسم کی اس کو بندشیں لگ جائیں گی، بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر راہو ان کو بد نظر دیکھتا ہو اس کی دعا کے سیارے کو یا اس کے اپنے سیارے کو تو اس بندے کو پھر اسکن کی ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے چنبلے، پھوڑے، برسے، اس طرح کی ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں. اور اگر اس کا جو سیارہ ہوگا دعا کا سیارہ اس کے ساتھ اگر اس بندے کے رزق و روزگار کا جو سیارہ ہے اس کی بد نظر ہوگی تو پھر اس کو روزگار کی بندش لگ جائے گی. اسی طرح اگر اسی بندے کو کا دعا کا سیارے کے ساتھ اگر ترقی خوشحالی کے ساتھ اگر اس کی ٹچنگ ہو گئی اور بد نظر ہو گئی تو پھر اس کی ترقی اور خوشحالی رک جائے گی. غرض یہ کہ جس طرح کا بھی سیارہ ہو، جس طرح بھی وہ آپ کو متاثر کرے گا اسی طرح کے آپ کے اوپر اثرات ہوں گے. بہت سارے میں نے دیکھے ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ جنون میں ہو جاتے ہیں. میرے ایک دوست سید عنایت علی شاہ نے سورہ یاسین کا چلا کیا تھا، وہ بڑا ہے ہم سے. اس نے بتایا کہ میں نے شروع کر دیا اپنی اس سے، تو اس کو جب رجعت ہوئی تو اس کے سر کے بال اڑ گئے، وہ بالکل گنجا ہے اس وقت. اور بہت مطلب اس کو بعد میں بال بھی نہیں آئے اور اس کا ذہنی توازن جو تھا وہ بگڑ گیا تھا. پھر اس کے والد محترم نے اس کو بہت سارے اولیاء کرام کے پاس لے گیا، جن میں حضرت فیضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے اور حضرت عاشق علی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت عاشق علی شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھائی اگر تمہیں اتنی محنت کرنی تھی تو کم از کم میرے زیر نگرانی کرتے. اب دونوں بزرگان دین جو ہیں اس جہان میں نہیں رہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عملیات کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر ایک کر سکے، کیونکہ اس کے لیے علم بھی چاہیے، اس کے لیے جو ہے وقت بھی چاہیے، اس کے لیے جو ہے پرہیزات وغیرہ سب شرائط پہ جب عمل کرتا ہے تبھی جا کے کامیابی ہوتی ہے. اور بعد میں اس کا ذہنی توازن درست ہو گیا، اب وہ ملتا ہے ہمارے ساتھ اور وہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا.
تو وہ اپنی کارستانی بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ تکالیف ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک دوسرا بندہ ہے، اس کا جو نمبر تھا اس سے ڈکریز نمبر میں، یعنی نیچے کے نمبر میں اس نے پڑھائی کی، اس کو رجعت 94 یا 5 سے اس کی رجعت آج تک ہے، وہ گھر سے ہی نہیں نکلتا۔ گھر میں لڑنا جھگڑنا، بد اخلاقی کرنا، رجعت میں جس طرح کے شیاطین اس بندے میں داخل ہوں گے اسی طرح کی وہ حرکات کرے گا۔ یعنی اگر وہ کتے کے روپ والا شیطان ہوگا تو وہ بندہ لوگوں سے لڑے گا، کتے کی طرح کاٹے گا۔ اور اگر وہ اخلاقیات میں اشیاء ہوگا، یعنی کوئی کتنا بھی اشیاء ہو، تو رجعت میں اس کی وہ سارا اخلاق وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، کسی کو کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر کوئی بخور جلاتا ہے تو اگر بخور جلاتا ہے اور بخور نہیں وہ نہیں جلاتا صحیح طریقے سے، کیونکہ اکثر لوگ بخور کو استعمال نہیں کرتے، تو وہ جس کے لیے وہ دعوت ہوتی ہے، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ جب آ کے پھر واپس ہو جاتے ہیں تو اس کو بددعا دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں بلا کے ہمیں جو ہے ذلیل کیا ہے، ہماری عزت نہیں کی ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے وہ اثرات پڑ جاتے ہیں، اور جو اس خوشبو سے جو شیاطین ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہرمل کی دھونے سے 40 گھروں کے جو ہے اس چورس میں جتنے بھی 40 گھر ہوں گے ان میں سے جو ہے نا شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب وہ دھوپ ہرمل یا اس طرح کی کوئی بھی خوشبو نہیں جلاتا تو پھر وہ شیاطین وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور اس کو بہت ستاتے ہیں۔ اور پھر وہ کس طرح کا شیاطین اس کے اوپر ہو جائے، ایک مولوی صاحب کا یہ واقعہ ہے، اگر آپ کلپس دیکھیں اگلے سال کی آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پہ۔ سکھر کے ایک مولانا تھے، اس نے اپنے گھر والوں کو ہی ختم کر دیا تھا ساروں کو، وہ اپنا جو ہے برقرار نہیں کر سکا، رجعت کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی کیفیات ہو جائیں تو آپ لوگ احتیاط کریں کہ پہلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر بالکل کسی اشیخ بزرگ کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ حضرت ہمیں بالکل شوق ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو وہ بزرگ اپنے زیر نگرانی کروائے گا، وقت ہر چیز بتا کے سمجھا کے بعد میں کروائے گا۔ ایسے عملیات میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح رجعت کے بعد جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجموعہ اعمال پڑھتے ہیں، یعنی کبھی کوئی عمل شروع کیا، کبھی کوئی، تو اس حالت میں بھی اس کو رجعت ہو جائے گی، کیونکہ ہر عمل کی اپنی جو ہے وہ تاثیر ہوگی۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کر کے آپ اپنا نام، اس نام سے پھر حرف میچ کریں اور برج میچ کریں، اور اپنے مقصد کے مطابق اس کو دیکھیں کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں، ترقی کے لیے پڑھ رہا ہوں، محبت کے لیے پڑھ رہا ہوں، صحت کے لیے پڑھ رہا ہوں، کس چیز کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے یا آیت کریمہ میں سے یا کسی کو اور جو ہے تو وہ اپنے طریقے کے مطابق جب اس کو استخراج کرے گا، اس کو نکالے گا، اس کے بعد جب عمل کرے گا تو اس کو کامیابی ہوگی۔ اور جب رجعت میں میرے ایک دوست نے وہ کیا تھا کوئی نادی علی شریف کا عمل، تو 14 دن کے اندر اس کی دو آپریشنیں ہو گئی تھی، ابھی تک وہ درست پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اعصاب پہ جب نروس سسٹم پہ اس کے تاثیرات چلتی ہیں تو اس کے جو ہے دماغ میں جو ہے نا وہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھو کہ بہت برا حال ہو جاتا ہے آدمی کا۔
آدمی کام کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ تو جب یہ کیفیات ہو جائیں اور اس طرح کے حالات ہو جائیں، آپ سمجھیں کہ یہ رجعت میں پھنس گیا ہے، اب اس کو رجعت سے کیسے نجات دلائیں؟ تو سب سے پہلے رجعت عملیات کے لیے میرا جو مندرج شریف میں نے بتایا ہے اور جن دوستوں نے مجھ سے اجازت لی ہے وہ اس پہ دم کریں، اس سے علاج کریں تو اس کے شفا یابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جو بھی رجعت کا شکار ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز جلالی جمالی کرے، کیونکہ اکثر کر کے پرہیز جلالی جمالی عملیات میں نہیں کرتے۔ عملیات میں پرہیز جلالی جمالی اگر نہیں کریں گے تو بھی آپ کو اوپر رجعت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ آدھی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بلڈ سرکولیشن۔ اب اس کو کم کرتے تھے، پہلے دور کے جو بزرگان دین تھے وہ چلا ڈائریکٹ نہیں کرواتے تھے، بلکہ اس آدمی کو کہتے تھے آپ روزے رکھیں۔ جب وہ روزہ کرتے تھے، صوم صلات کی پابندی کرتے تھے اور ان کے کمزوری ہو جاتی تھی، نفس کمزور ہو جاتا تھا، تو نفس کو کمزور کرنے کے بعد اس کو جب عمل کراتے تھے تو اس میں کامیابی ہوتی تھی۔ اور اگر دوران عمل اگر آپ وہ کھائیں گے پیئیں گے گوشت مچھلی انڈا، پرہیز جلالی جمالی نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور آپ کے اوپر شیاطین مسلط ہو جائیں گے۔ اور اس میں اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب آدمی اگر بہت طاقتور ہو اور اس کو وہ عمل شروع کرتا ہے اور اس کو جلالی جمالی پرہیز کا پتہ نہیں ہے اور یا کوئی عمل کر دیا اس نے، تو اس کے پھر جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے تو وہ بہت جو ہے ظالم قسم کا انسان بن جاتا ہے اور اس کا جو نفس شیطان ہے وہ سخت ہوتا ہے اور پھر وہ قتل و غارت اور خون خرابہ اور ظلم، یعنی بہت خراب پوزیشن میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس چیز کا جو ہے بہت بڑا اہتمام کیا کریں، کیونکہ پرہیز جلالی جمالی کریں گے آپ کو کچھ دن کمزوری محسوس ہوگی لیکن آپ کا پھر عمل کامیاب ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بزرگان دین میں سے حضرت سیدنا بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ جب حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے اور چلا کاٹ رہے تھے ایک کمرے میں، تو حضرت سلطان الہند سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اپنا وہ باز دکھائیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ حضور وہ تو اس میں خلوت میں بیٹھا ہے، تو آپ نے کہا کہ مجھے وہاں پہ لے چلیں۔ اور پھر وہ جب گئے تو حضرت بابا فرید مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف والے وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے، اتنی نکاہت میں تھے، اتنی کمزوری میں تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ پرہیز جلالی جمالی اور کم خورد و نوش یعنی کم کھانا پینا، یہ کیفیات ہوتی ہیں، تبھی جا کے لوگ جو ہے روحانیت میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو جب حضور نے آپ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا لیا، کیونکہ آپ تو اٹھ نہیں سکتے تھے، تو پھر دونوں بزرگان دین نے آپ کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور وہیں پہ دعا بھی فرمائی اور اسم اعظم بھی عطا فرمایا۔ تو یہ آپ تعلیمات پہ غور کریں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ بزرگان دین نے کس طرح سے کتنی کٹھن مجاہدات اور مشقتوں کے بعد جو ہے ان کو حاصل کیا ہے۔ یہاں تو ہر ایک کہتا ہے میں عامل ہوں، عمل کرنا بہت سخت اور محنت طلب بات ہے۔ تو یہ چیز میں صرف آپ کو روحانیت کی جو ہے آپ کو
سمجھ دیتا ہوں، آپ کو سوجھ بوجھ دیتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی بزرگ ہوں، میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عامل ہوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرا سلسلہ قادریہ ہے۔ میں نے اس سے اوپر بھی آپ کو کبھی بڑھا چڑھا کے بھی باتیں نہیں کرتا۔ میں کم بات کرتا ہوں کوشش کر کے، لیکن آپ کو بڑھا کے بات کرنے کی میں کوشش نہیں کرتا۔ یہ میری عادت ہے، اس کو تھوڑا کم کر کے بتاتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے بزرگان دین کی اگر آپ زندگی دیکھیں، حضرت شاہ عبداللطیف سیدنا حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی مجاہدہ کیا ہے۔ دوسرے بزرگان دین کے بھی مجاہدات ہیں، تو ہر ایک نے مجاہدات کیا ہے، اور وہ کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جا کے ان کو کامیابی ہوتی تھی۔ اور اس کے جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر آپ کے وہ عملیات میں کامیابی ہوگی، آپ خوش ہوں گے، آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکیں گے، اور آپ لوگوں کو دعا بھی کر سکیں گے، اور لوگ بھی آپ کو دعا کریں گے کہ اس نے ہمارے لیے بھلائی کر دی۔ کیونکہ جب لوگوں کے کام ہوں گے، لوگوں کی صحت ٹھیک ہوگی، تو وہ آپ کو دعا ہی دیں گے۔ تو اب آتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں جو ہیں کیا کتب میں درج ہیں؟ بالکل یہ کتب میں درج ہیں، یہاں تک کہ جواہر الخمسہ حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ یہاں تک کہا کہ 13 سال 13.5 سال جو ہے کسی کو عامل بننے میں لگتے ہیں۔ تو پرانے دور کے جتنے بھی بزرگان تھے وہ پہلے علوم ظاہریہ سیکھتے تھے، روحانی جو ہے لطائف زندہ کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ 12-13 سال اور ریاضت کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اور جو ہے لوگوں کو خدمت کے لیے جو ہے وہ چلے کشی کرتے تھے، اور اس میں 13-14 سال لگ جاتے تھے۔ جیسے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو اس نے بھی جو ہے 13-14 سال قبرستان میں ریاضت کی تھی۔ تو وہ ریاضت جو ہے وہ جنگلات میں ہوتی ہے، اور قبرستان میں یا کہیں اور پہاڑوں میں یا غاروں میں ہوتی ہے۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور کے پہاڑوں میں ریاضت کی۔ تو ان بزرگان دین نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی انسانیت کی خدمت کے لیے۔ ہم ان کے پاؤں کی خاک کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ انہی کا فیض ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان علوم کے بارے میں عطا کیا، اور میں نے اتنی زیادہ جو ہے مجاہدات نہیں کیے تھے، نہ ہی مجھے جو ہے صرف اپنے مرشد نے دعا کر دی اور اجازت دی، اور اسی کا فیض کرم ہے کہ بات